السلام علیکم۔ 2 سال پہلے سریعام نے پاک کوائن کے اوپر پروگرام کیا کہ جس میں پاک کوائن کو ایک فراڈ انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا ایک ٹیکنیکل رپلائی دیا تھا جس کا ٹائٹل ہے سریعام پاک کوائن پروگرام ایکسپوزڈ۔ اس میں ٹیکنیکل رپلائی تھا اس کا، لیکن آج ہم آپ کو اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ بتائیں گے۔ سریعام کے پروگرام کی وجہ سے پاک کوائن کا جو امیج ہے وہ بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ ظاہر ہے لوگ بغیر تحقیق کیے وہ میڈیا کی بات جو ہے نا وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی سریعام کا ایک پہلے سے نام ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ اس پروگرام میں فیل ہوئے، اور ہماری تمام کوششوں کے باوجود انہوں نے ہمیں رپلائی نہیں دیا۔ ہم نے انہیں ڈیفرنٹ چینل سے کانٹیکٹ کرنے کی ٹرائی کی، لیکن وہ بے سود رہی۔ خیر، آج جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو اصل کہانی تھی وہ کیا تھی، اور وہ جو ایپ ہے موبائل ہلانے والی اس کا نام تھا واقی بٹ۔ ٹھیک ہے، واقی بٹ جو ہے وہ اسٹار بٹ انٹرنیشنل کی ایپلیکیشن تھی، جس میں آپ کو چلنے کی وجہ سے آپ کو WEPS پوائنٹس ملتے تھے، اور ان پوائنٹس کو آپ جو ہے نا کنورٹ کر لیتے تھے سینچورین کوائن میں، CNT کوائن میں، جو کہ اسٹار بٹ انٹرنیشنل جو کمپنی تھی MLM کمپنی تھی، ان کا ہی یہ کوائن تھا۔ اس کے بارے میں ریویو آیا ہوا ہے behindmlm.com کے اوپر بھی، آپ گوگل کر لیں، بے شک پورا یہ پڑھ لیں۔ اس سائٹ کے اوپر تمام MLM پروگرامز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں کیا نہیں۔ اچھا، واقی بٹ جو ہے وہ آپ کو چلنے سے آپ کو WPES پوائنٹس دیتی تھی، اور وہ کنورٹ ہوتے تھے CNT فیوچر ٹوکنز میں۔ ٹھیک ہے جی، یا CNT کوائنز میں، اور آپ کو CNT کوائنز جو ہے نا وہ کوائن مارکیٹ کیپ کے اوپر بھی مل جائے گا، لیکن وہ ڈیڈ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ تھی جناب walkybit.com کے جو ہے نا جو انیشیل اس کی اسکرین شاٹس ہیں، یہ walkybit ایپ کی اسکرین شاٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ CNT کوائن کی اس وقت کی انہوں نے ڈیٹا لکھا ہوا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ ہے تقریباً 2017 سپٹمبر کی، walkybit.com کی۔ اب ان کو اتنا نہیں ہوا کہ بھائی ہم ایپلیکیشن دیکھ لیں کہ کون سی ایپلیکیشن ہے۔ انہوں نے ویڈیوز تو دیکھ لیں کہ لوگ ہلا رہے ہیں موبائل، ٹھیک ہے، دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایپ کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، یا پھر یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ پاکستانی پروجیکٹ ہے تو اس کو بدنام کیا جائے۔ خیر، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، نیتوں کے حال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے یہ کیسے انہوں نے اس کو جوڑا؟ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک MLM گروپ وہ ایکٹیو تھا اسٹار بٹ انٹرنیشنل میں بھی، اور پاک کوائن بھی لوگوں کو وہ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ سے خرید کے، اور جس طرح بھی انہوں نے اپنے پلان بنائے ہوئے تھے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اب اس گروپ میں یہ ہوا کہ جیسے ہی اب کیونکہ یہ دیکھیں آپ 2017 سپٹمبر میں walkabit.com اسٹارٹ ہوئی ہے اور 2018 کے اسٹارٹ میں تقریباً جو ہے نا اس گروپ نے walkabit پرچیز کیا. یہ ایپ جو ہے نا اس کے جو اکاؤنٹ تھا وہ پیڈ تھا, فری اکاؤنٹ جو تھا وہ کوئی 7 دن کا یا کچھ دنوں کا وہ تھا, بیٹا ٹرائل تھا, یوزرز کے لیے ٹرائل تھا. اب 2018 کے شروع میں walkabit انہوں نے پرچیزنگ کروائی اپنے جو بھی نیچے گروپ میں لوگ تھے, ڈاؤن لائن جن کو کہتے ہیں MLM میں, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً کچھ ہی دنوں میں یا 1-2 مہینے میں یہ بند ہو گئی, یہ بھاگ گئی اسٹار بٹ انٹرنیشنل. اس کی وجہ سے ان کو لاس ہوا. پاک کوائن بھی انہوں نے بائی کروائے ہوئے تھے, اس کی وجہ سے بھی یوزرز کو وہ پروفٹ نہیں مل رہا تھا جو شاید ان سے پرومس کیا گیا ہو. اور یوزرز جو یوزرز walkabit پرچیز کر چکے تھے اور ساتھ پاک کوائن بھی پرچیز کر چکے تھے, ظاہر سارے ہی فرسٹریٹ تھے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو یوزر مطلب فرسٹریٹ ہو گئے, walkabit سے لاس ہوا, پاک کوائن سے پروفٹ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے یہ یا تو سوچی سمجھی پلاننگ کی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہمارے اپ لائن ہیں ان کو پھنسایا جائے اس طریقے سے. تو انہوں نے ویڈیوز جو ہے وہ سر عام کو بھیجنا شروع کی کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا ہو رہی ہے اور پاک کوائن کے ساتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب walkabit جو ہے وہ بھاگ چکی تھی اسٹار بٹ انٹرنیشنل جو ہے, تو انہوں نے شاید یا تو پاک کوائن کو انہوں نے جان بوجھ کے بیچ میں لایا, جو بھی ہوا اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کا کنیکشن وہاں سے بنا کہ جو فرسٹریٹڈ جو بھی مطلب جنہوں کو نقصان ہوا تھا جن لوگوں کا, انہوں نے پاک کوائن کو بیچ میں گھسیٹ لیا ساتھ ہی walkabit کے, اور سر عام کو انہوں نے بھیج دیا. اور سر عام نے ماشاءاللہ سے گھنٹوں ریسرچ کر کے تو اس کے بخیے جو نا اڑا دیے اپنے پروگرام میں ماشاءاللہ سے. تو انہوں نے ایپ کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا اور تحقیق کرنی گوارا نہیں کی, ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی کون ہیں آپ لوگ اور یہ کیا چل رہا ہے. ایک نئی چیز ہے, اس کے بارے میں آپ کو گھنٹوں بیٹھ کے جو نا ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے, ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو. خیر اینی وے یہ انہوں نے جو پلاننگ کی اس میں مطلب سر عام نے پھر جو بھی پروگرام بنایا یعنی چھاپے کا, وہ اب جس طرح ایکچولی سر عام میں کہا جا رہا تھا کہ جی ساؤتھ پنجاب میں, تو ساؤتھ پنجاب میں یہ چکر نہیں چل رہا تھا, یہ سینٹرل پنجاب میں چل رہا تھا, فیصل آباد کے علاقے مامو کانجن میں. یہ سارا کچھ جو موبائل ہلانے والا کام ہو رہا تھا یہ مامو کانجن میں ہو رہا تھا. اب انہوں نے جو پلان بنایا, جو اپ لائن تھی, جو بھی لوگ پکڑے گئے اس میں, جو پروگرام میں آپ کو نظر آئیں گے جن سے انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ جی اس کے سرورز کہاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, مطلب تو ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے جو پروگرام انہوں نے طے کیا, جو بھی پلاننگ کی, وہ ہوئی خان گڑھ میں, ملتان کے علاقے میں, جو کہ آتا ہے ساؤتھ پنجاب میں. اور پروگرام میں تو یہ سیدھا کہہ دیا گیا کہ جی ساؤتھ پنجاب میں یہ ڈرامہ چل رہا تھا, جبکہ وہ سینٹرل پنجاب میں چل رہا تھا. اچھا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس میں مطلب جن کا لاس ہوا ہے. پاک کوائن میں ٹوٹل جو اکاؤنٹس بنے تھے ان کے وہ بنے تھے 170 کے اراؤنڈ, ٹھیک ہے, 170 کے اراؤنڈ لوگوں کے کوائن وہ اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. تو
وہ دعویٰ بھی جو ہے نا مطلب سامنے آ گیا کہ جی خیر وہ پروگرام جو بھی تھا بیس لیس بنیادوں پہ، جن کا ٹیکنیکل جو انالیسز یا آپ ٹیکنیکل رپلائی کہہ لیں وہ تو ہم دے چکے تھے اس پروگرام کے بعد، 2 سال اس کو ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل ماجرا یہ تھا، اب جو لوگ اس میں پکڑائے گئے وہ ایم ایل ایم میں کچھ ایم ایل ایم میں تھے. جس طرح ایک عباس ہے وہ ایم ایل ایم، مطلب اس کا جو ہسٹری ہے وہ ایم ایل ایم سے متعلق ہے. دوسرا جو ذیشان ہے وہ ٹریڈر تھا، وہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی ٹریڈر ہے بیسیکلی. اس کا اس میں واقع بٹ میں یا پاک کوائن میں ڈائریکٹلی کوئی وہ تھا ہی نہیں، وہ تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کو جھانسا یہ دیا گیا تھا کہ وہاں پہ 16 لاکھ کی ڈیل ہے، 16 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ مطلب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے 16 لاکھ کی، تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ طے کریں. تو ایک اور اس میں ظہور نامی بندہ جو ہے وہ ٹیکنیکل بندہ تھا، جو کہ پاک کوائن کا، اس کا اسٹار بٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا. وہ پاک کوائن کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو مینیج کرتا تھا، وہ ٹیکنیکل مطلب بندہ تھا، وہ والیٹس کو مینیج کرتا تھا. ٹھیک ہے، اکاؤنٹس ہو یا والیٹس. تو ان کے خلاف جو ہے وہ جو ایف آئی آر بنائی گئی، ایف آئی آر ملتان ایف آئی اے سرکل میں بنائی گئی، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ جی یہ لوگ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کے لوگوں سے لوٹ رہے ہیں پیسے. اور اس میں جس میں بٹ کوائن، ایک اور پروگرام ہے، اس کا پروگرام تھا پہلے ایم ایل ایم پروگرام تھا، اس کا ذکر کیا گیا، پاک کوائن کا بیچ میں ذکر کیا، ایگل بٹ کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، تو سب کا جو ملا کے، اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ جی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، مطلب بیس لیس ایف آئی آر کاٹی گئی. ٹھیک ہے، جس کا کوئی وہ متن جو ہے وہ کیس کے ساتھ جوڑتا بھی نہیں ہے. منی لانڈرنگ اب یعنی کیسے ہوتی ہے انویسٹمنٹس، اور مطلب پاک کوائن کے ذریعے کیسے ہوگی، یا اسٹار بٹ انٹرنیشنل تو ایم ایل ایم وہ تو تھا ہی فراڈ، وہ تو بھاگ چکے تھے. خیر اچھا، انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب کے اوپر اے آر وائی چینل پہ بار بار یعنی کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ پروگرام دوبارہ ری پوسٹ کیا جاتا ہے. یعنی 10 منٹ کا کلپ جو ہے نا پوسٹ کر کے، یا کچھ منٹ کا کلپ پوسٹ کر کے جی فل پروگرام، اس کا لنک دیا جاتا ہے کہ فل پروگرام یہ ہے، یہ دیکھیے. اس کی کہانی یہ ہے کہ جو اس کیس کی جو ملتان میں ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اس کی جب تاریخ ہوتی ہے تو اس سے 2-3 روز پہلے جو ہے نا یہ پروگرام جو نشر کیا جاتا تھا فیس بک کے اوپر اے آر وائی کے، اور یوٹیوب کے اوپر. اب بے شک یہ پریشر ڈالنے کے لیے یا واٹس ایور کون سی ریزن تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ اس لیے مطلب اس کا جو ٹائم لائن ہے یا جو ٹائمنگ ہے پروگرام نشر کرنے کی، دوبارہ بار بار نشر کرنے کی، وہ کیس کی جو تاریخ ہوتی تھی اس وقت اس سے 3-4 روز پہلے یہ پبلش کر دیتے تھے. خیر یہ آپ کو ایک سمرائز کر کے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں جو اس کے پیچھے جو حقیقت تھی. آپ کو یعنی اوور ویو مل گیا ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے. باقی سرعام کو بھی شرم آنی چاہیے کہ کم از کم آپ ٹیکنیکلی اگر کوالیفائڈ نہیں ہیں تو کسی ایکسپرٹ سے آپ رجوع کریں اور باقاعدہ طریقے سے ریسرچ کیا کریں. اور اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی، آپ کو ٹیگ کر رہا ہے کوئی، تو اس کو جواب دے دیا کریں.